بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ سے پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں وہ بہت حد تک کشیدہ ہیں۔ اپوزیشن پی ڈی ایم کی شکل میں سڑکوں پر ہے اور بہت بڑے بڑے گیپ کے ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے پاکستان میں۔ اپوزیشن نے سب سے پہلے جو جلسہ ہے وہ گجرانوالہ میں کیا، گجرانوالہ کے بعد جو ہے اپوزیشن نے جو جلسہ کیا ہے وہ کیا ہے کراچی میں جلسے کے بعد اپوزیشن نے جو جلسہ کیا ہے وہ پشاور میں کیا ہے۔ پشاور کے بعد اپوزیشن نے جو جلسہ ہے وہ پھر ملتان میں کیا ہے۔ سارے جلسے جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ تگڑے جلسے تھے۔ یہ جلسے طاقتور جلسے آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان جلسوں میں ساری جماعتوں کی شرکت ہے، یعنی کہ 11 جماعتیں ملک کی اس جلسوں میں شرکت کر رہی ہیں، تو اس وجہ سے ان جلسوں کی جو ایک اہمیت ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ملتان جلسے میں جو کشیدگی دیکھنے میں نظر آئی انتظامیہ کی طرف سے، انتظامیہ نے ملتان جلسے کو بھرپور روکنے کی کوشش کی، لیکن بالکل آخری وقت میں جب جلسے کا ٹائم ہوا تو انتظامیہ نے اپوزیشن کو اجازت دے دی۔ اپوزیشن جو ہے وہ جلسہ اسٹیڈیم میں تو قاسم باغ اسٹیڈیم میں تو نہیں کر سکی، لیکن چوک گھنٹہ گن ملتان میں اپوزیشن نے اپنا سٹیج لگا لیا، یعنی کہ انہوں نے سٹیج تو نہیں، ایک کنٹینر پر کھڑے ہو کر خطاب کیا۔ مریم نواز لاہور سے بائی روڈ جو ہے وہ ملتان میں داخل ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی آ چکے تھے، یوسف رضا گیلانی بھی وہاں موجود تھے، اور اس کے ساتھ آصفہ بھٹو نے جو ہے وہ بھی شرکت کی۔ بلاول بھٹو شرکت نہیں کر سکے کیونکہ بلاول بھٹو کی جو طبیعت ہے وہ ناساز تھی، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو جلسے میں شرکت نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو کرونا جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو نے کہا کہ آصفہ بھٹو میری جگہ خطاب کریں گے۔ آصفہ بھٹو نے خطاب کیا۔ آصفہ بھٹو کا جو خطاب تھا وہ بہت جاندار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور عمران خان کو گرا کر چھوڑیں گے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھا تو ہم جو ہے پھر سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ اب جمعے والے دن اور اتوار والے دن بھی اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان برہم جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئے کہ انتظامیہ نے جلسے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مریم نواز نے خطاب کیا۔ مریم نواز نے اپنے خطاب میں بڑی تگڑی قسم کی تقریر کی ہے۔ 4-5 جلسوں میں مریم نواز کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تگڑی تقریر تھی۔ اب تک مریم نواز کہتی رہی کہ ہم عمران خان کو مخاطب نہیں کرتے، جبکہ اس ملتان جلسے میں ایک خاص بات تھی کہ عمران خان کو مخاطب کر کے تیر نشانے پر لگائے گئے۔ مریم نواز نے جو تقریر کی اس میں مریم نواز کا جو ایک لہجہ اور جو ایک سینٹنس تھا کہ بندہ ایماندار ہے لیکن فارن فنڈنگ کیس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیتا ہے، نہ اس کا فیصلہ ہونے دیتا ہے۔ بندہ ایماندار ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، بندہ ایماندار ہے، یہ چیز ایسے ہوگی، بندہ ایماندار ہے، وہ چیز ایسے ہوگی۔ بڑی ایک لمبی تقریر جو ہے وہ مریم نواز نے کی، جس پر عمران خان کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے سلیکٹرز کو بھی مخاطب کیا اور اپنی تقریر میں جو ہے وہ ایک جان ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جلسہ ختم ہوا، لیکن مریم نواز کی تقریر کے ساتھ ہی ایک گودام میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، تو میڈیا دوسری طرف آگ کو دکھانا شروع کر دیا اور ایک طرف مریم کو دکھانا شروع کر دیا کہ مریم کی تقریر کے دوران
ملتان میں آگ بھڑک اٹھی۔ تو کیا ہوا کہ مریم نواز کی تقریر جاری رہی، دوسری طرف ریسکیو نے اس آگ کو قابو میں پا لیا، کنٹرول کر لیا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے بتایا کہ جس آدمی کا پی ٹی ایم کے جلسے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، یعنی کہ اس گودام میں آگ لگی ہے، تو اس کا 20-22 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، تو جیسے ہی کوئی حالات سامنے آئیں گے یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئے گی تو ہم ضرور تعاون کریں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کا اس صحافی کو جواب تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لاہور کا جلسہ ہے۔ لاہور کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر آپ نے لاہور کے جلسے میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تو انتظامیہ نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہم لاہور جلسے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں ابھی انتظامیہ لاہور جلسے کو ہونے دیتی ہے یا نہیں ہونے دیتی۔ تو 13 دسمبر کو لاہور جلسے کا اعلان کیا گیا۔ 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ ہے۔ آیا کہ مینار پاکستان اپوزیشن مکمل طور پر بھر پائے گی یا نہیں بھر پائے گی، تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اور اپوزیشن کے جلسے میں کیا تقریر ہوں گی، کیا کوئی نئی چیز سامنے آئے گی، کیا آگے کا لائحہ عمل ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ان کا جو اعلان ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے کہ ہم اس کے لاہور جلسے کے بعد اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ دوسری طرف شدید سردیاں ہیں، شدید سردی ہے، عوام جائے گی سردیوں میں، کیسے انتظام ہوگے، کیا ہوگا، اور پھر کرونا بھی ہے، تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوگی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے ضیاء الحق کی بیٹی کو دیا گیا گفٹ، ایک ہاتھی کا بچہ کمبوڈیا کو روانہ کر دیا ہے۔ وہ کمبوڈیا کے جنگلات میں رہے گا اور وہاں جو ہے وہ ہاتھی کا بچہ اپنی قدرتی جو زندگی ہے وہ بسر کرے گا۔ تو اس اقدام کو بہت سراہا گیا ہے انٹرنیشنل سطح پر، اور کمبوڈیا میں بھی اس ہاتھی کے بچے کا بھرپور استقبال کیا گیا، اور پاکستان نے بھی اس کو اسپیشل فلائٹ کے ذریعے کمبوڈیا روانہ کیا۔ تو یہ آج کی سچویشن ہے، آج کی جو بات ہے میری طرف سے۔ دوسرا دوستو، میری جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ لائک کریں، اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے کمنٹ کریں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، تو کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تو اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، تھینک یو۔